السلام علیکم. کیا حال چال ہے سب کا؟ سب ٹھیک ہیں؟ ابھی رات کے دیکھ لیں 9 بج رہے ہیں. آج میں جلدی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں. اور آپ لوگ سناؤ کیسا گزر رہا ہے دن رات؟ آج صبح وہ کیا کہتے ہیں، رات کو سوئے نا، سردیوں میں اکثر ہوتا ہے. یہ میرے پیچھے کوٹ اتنا موٹا پہنا ہوا تھا، اتنی ٹھنڈ لگ رہی یار. بڑے بندے کیا کر سکتے ہیں جناب. اچھا صبح اٹھے، بہت دھند تھی بھی، اچھی خاصی دھند تھی. تو میں تو وضو کر لوں نا، مجھے لگتا ہے میں نے حج کر لیا سردیوں میں. کیونکہ میں نے شاید آپ کو اپنی دادوں کی کچھ سٹوری سنائی تھی. تو میری امی کہتی ہوتی تھی ایدے وچ نا اپنی دادی دی روح ہے. میری ایک عادت ہوتی تھی کہ میں نا تسلی نہیں ہوتی. یہ لاکس ہوتے ہیں نا، یہ جو دروازوں کے، تو میری یہاں تک سوئچ اور یہ ساری، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید کسی کو نہ پتہ ہو تو وہ بھی اس کو فالو کرو جناب. تو یہ بھی صفائی میں آتے ہیں. کرونا کے بیچ میں ویسے زیادہ ان چیزوں پہ ہم لوگ فوکس تھے. بڑی چیزیں بھی ایجاد ہو گئیں، میں نے خود ہی سے ہی کریٹ کر لی بھی. اس میں ڈیٹول ڈال دو، اسپرٹ ڈال دو، یہ کر دو، اس سے ہینڈل صاف کرنا ہے، اسے گیٹ صاف کرنا ہے، سوئچ صاف کرنا ہے. ان کو سارا سب کے ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چھوٹی سی ایک بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج میں سرخ لپسٹک اور سرخ نیل پالش لگائی ہوئی ہے. تو جناب یہ نیل پالش اس لیے لگائی ہوئی ہے، سرخ لپسٹک اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ ٹینشن لینے سے بھی تو کچھ ہوتا نہیں. ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو اس لیے پریشان ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھی کلر چینج کر کے بھی کرنا چاہیے. اور مجھے صبح اٹھ کے نا تھوڑا سا، میں نے جب اٹھتے سار نا، اللہ معاف کرے، اٹھتے سار میں موبائل میں اپنا چینل دیکھتی ہوں. صبح میں اٹھی نا تو مجھے بڑا مزہ آیا، تھوڑا سا اچھا لگا، فیل ہوا. بڑے اچھے میرے ویوز اچھے تھے. اچھا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے لائک کرو، سبسکرائب کرو اور میری ویڈیو مکمل دیکھا کرو جناب. مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے یوٹیوب کی، جب تک آپ میری مکمل ویڈیو نہیں دیکھیں گے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ چھوٹا سا ایک مشورہ ہے، اگر ویڈیو دیکھ نہ بھی رہے ہو نا تو سننا بھی ہو نا تو آپ چلا کے رکھ دو. مطلب کام کر رہے ہو تو، اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو. اور میری جتنی فرینڈس دیکھ رہی ہیں نا، وہ سہیلیاں بچپن دیاں ہو یار، لنگوٹیوں، سب جو زندہ ہو، تو جب بھی میری ویڈیو دیکھتے ہو نا، جب میں اپلوڈ کرنا تو میں نے اسی ٹائم میں ہوتی ہے ویڈیو. تو آپ لوگ سارے میرے خیال میں اس ٹائم میں موسٹلی بچے اسکول والے سو جاتے ہیں اور ماؤں کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اور ابھی ویسے تو میں اپنی دوستوں میں سے سب سے پہلے شادی ہو گئی تھی. میرے بچے بڑے ہیں تو میں تو وہ نہیں ہوں، لیکن میری دوستوں کی شادی لیٹ ہوئی ہے، ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں جناب. تو چھوٹے بچوں والی ہو تسی بھی ویلے ہو جاتے ہو. تو جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے فوراً دیکھ لیا کرو اور پوری دیکھا کرو، پوری ویڈیو دیکھا کرو. تو مجھے کوئی ایڈوانٹیج ہے، ادروائز مجھے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے خود بھی سبسکرائب کرو، دوسروں کو بھی کرو. کیونکہ آئی ایم ناٹ، کیا کہنا چاہیے اردو میں، کہ میں نیگیٹیوٹی سے بھاگتی ہوں. اور ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی کی بھرمار جناب. آپ کو برا کہنے والے اور یہ آپ کو ثابت کر دینے والے بہت سارے لوگ ہیں. اس لیے میرا چینل پہ آ کے آپ کو تھوڑی سی لائٹ فیل ہوتا ہے یار، ہنسو خوش ہو جاؤ. میں آج کچھ چیزوں کو سوچ رہی تھی، کیونکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، آپ بھی شاید اس پہ کیری کرو. میں جب سارا دن کام کر رہی ہوتی ہوں نا، میں جاب کرتی تھی، چھوڑ دی. تو جب یہ فیل ہوا تھا نا کہ جب بیماری کا ہوا اور جب مجھے سب کچھ اپنی بیماری کا پتہ چلا، تو مجھے لگا اور یار یہ سب کچھ میرے ساتھ دنیا. تب مجھے ان چیزوں کا تھوڑی سی اویئرنیس ہوئی کہ جو ٹائم ہے اس کو جیو، جو آپ کو اس نالج ہے وہ آگے کنوے کرو. تو تب میں نے ان چیزوں پہ غور کیا. اور دوسرا، عمرہ کرنے کی بہت خواہش تھی جناب. تو کچھ ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ بچوں کی فیسیں، بچوں کا فیوچر، بچوں کی شادیاں، یہ بھی تو ہمارے فرائض میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ اپنے حقوق العباد پورے کرو. حقوق اللہ کا اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو آپ کرو. تو اس لیے میں نے ساری زندگی اس چیز کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا کہ یار بچے پڑھ لیں، گھر بن جائے، بچوں کی شادیاں وہ پڑھ لیں پہلے، پھر ان کی فیوچر کے لیے بھی کچھ سیو کر دوں. تو اس چکر میں نے اپنی لائف کو کچھ نہیں جیا. تو اب جب میں تھوڑی سی، مجھے لگ رہا تھا، لگنا کیا لگ رہا ہے کہ بچے یار اب بیزی ہو گئے ہیں، ان کے کچھ فیوچر مجھے نظر آ رہے ہیں.
اور جب آپ اکیلے فیل کرتے ہو، وہ کہتے ہیں یار ہمیں نیند نہیں آتی مما، اور کچھ میں بھی ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ یار یہ کتنی دیر جاگ رہے ہو، کب موبائل بند کرنا ہے، ایسے میں بولتی تھی. تو وہ پھر آہستہ آہستہ سب بچے اپنے اپنے کمروں میں جانا شروع ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ہمارے ٹائم پہ شادیاں ہوئیں، ہمارے ماں باپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو کے دنیا سے گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی کرے. اور میں ہمیشہ میری ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام کروا لے جو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی کر جائیں، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور خدا کی اس میں خوشنودی شامل ہو. اور ایک اور بات جو میں ہمیشہ اپنے اندر فیل کرتی ہوں، تو میرا دل کرتا ہے میں ان سب باتوں کو کروں. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ دیکھو جب کوئی بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے نا، یا پازیٹیو بات کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اللہ تجھے بھی پتہ ہے، آپ وہاں بھی بندے کو لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہو. اچھا میری ایک عادت ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے مجھے نہیں پتا، میرے سامنے اگر کوئی کام والی ہے، کبھی بس کام والی نہیں بولا، آنٹی بولتی ہوں، باجی بولتی ہوں، خالہ بولتی ہوں، لیکن کام والی نہیں بولا کبھی بھی. میرا بڑا اچھا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمیشہ، جو بھی آپ کے اندر ہے نا، میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. میرا بچپن سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے. اور ہمارے گھر میں ایک کام والی ہوتی تھی، وہ ہمارے گھر میں فوت ہوئی تھی، 32-33 سال وہ رہی تھی. ظاہر ہے میں نے بھی اپنی ماں سے اڈاپٹ کیا، میں نے اپنی دادوں سے اپنے باپ سے کیا کہ یار جتنا ہاتھ سخی رکھتے ہو نا اللہ اتنا ہی دیتا ہے. یہ تو تجربہ ہے اور آپ بھی کر لو. تو یہاں صرف کہنے کا مقصد تھا کہ نیکی کا کرائٹیریا آپ لوگ تو نہیں نا چوائس کر سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا ہے. میں بچپن سے میں ہی مجھے یاد آیا کہ قاری صاحب نے ایک مجھے بات، ہم پڑھتے تھے نا، تو پہلے تو ایک خالہ جی کے گھر پڑھنے جاتے تھے، پھر ہم بڑے ہو گئے تو میرے خیال میں قاری صاحب آتے تھے گھر پڑھانے. تو اس وقت کی دور کی بات ہے کہ میرا بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا باتوں میں. تو ایک دفعہ امی مجھے بھی ساتھ لے گئیں کسی میلاد میں نے ایک وہ چھوٹا سا واقعہ سنا تھا. آئی تھنک سو اس واقعے نے مجھے بڑا اندر سے جھنجھوڑا تھا. میں 7th اور 8th میں تھی شاید. اس میں وہ واقعہ سنا رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، یہ بات تو بچپن سے ہی سن لی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کوہ طور پہ جاتے تھے، یہ سب کو پتہ ہے. تو آپ کوہ طور پہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے ملے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہ جب آپ کو کوئی آپ کا پیارا بندہ مخاطب کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو لبیک کہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کا گناہ گار بندہ آپ کو مخاطب کرتا ہے، یا اپنی اتنے جس کو ہم گناہ کر کے آپ کو پکارتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے جو گناہ نہیں کرتا تھا اس کو ایک دفعہ کہا کہ میں حاضر ہوں، اور جو گناہ نہیں کرتا تھا اس کو آپ نے 3 دفعہ کہا کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا کہ اب میرے الفاظ کے ادھر ادھر نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی معافی ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ تو میرا ویسے ہی پیارا تھا، یہ تو مجھے جب پکارتا ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن اس بندے نے تو مجھے بہت عرصے بعد کیا ہے، تو اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ تو بڑے مان سے میرے پاس آیا ہے، بڑے خلوص سے میرے پاس آیا ہے، اس نے تو مجھے بڑے سب کچھ کر کے میرے پاس گناہ کے بعد مجھے لبیک پکارا ہے. اس کی آنکھوں میں اب آنسو بہیں تو میں اس کو لبیک زیادہ کہوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں کہیں پہ بھی. تو کہنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا سوچ کے ہی ہم لوگ کتنے خوش ہو جاتے ہیں. از سو ہیپی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بلیسنگ ہم ہے کہ ہم ایک اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں مینرز ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو بڑا ایک بلیسنگ لگتا ہے کہ یار یہ چیزیں تو بلیسنگ ہے نا. تو ان چیزوں پہ لوگوں کو نیگیٹیوٹی پھیلانا چھوڑ دیں، لوگوں کو مت ڈسکس کیا کریں. خواہ ان کے گناہ اب جھاڑ رہی ہوتی ہیں اور دوسرے کے بڑھا رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی کا آپ سوچیں، میں نے اپنی زندگی 22 سال میں نے سسرال کو دیے. یقین کریں میری نندیں، میں ایسے ہی بولوں گی، سنو جن نے سننا سن لو، سب سنتے ہیں لوگ سب سنتے ہیں، اور ساری باتیں میرے تک آ بھی جاتی ہیں. میں جس کے بارے میں کہتی ہوں اچھا اس کو پتہ چل جاتا ہے. چلو ہم نند کا لفظ یوز نہیں کرتے، میں ویسے کہہ دیتی ہوں.
جن لوگوں کے ساتھ میں نے 22 سال جنہوں نے دیے نا، یقین کریں کہ وہ آج بھی مجھ سے راضی نہیں ہے. اور جب میرا بیٹا مجھے، میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بیٹا یا بیٹی کہتا ہے ماں تو اتنی سدھی کیوں ہے، تو بولتی کیوں نہیں، تو میں کہتی ہوں تو نے میری اگر میری اتنی پیاری وضاحت لینی نا تو اپنی پھوپھی کے پاس چلا جا، وہ تجھے بڑی اچھی بتائے گی میرے بارے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ، بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور میں یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اسلم آتش کی بیٹی ہوں، نسیم آتش کی بیٹی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی مغفرت کرے. آپ بھی دعا کیجیے گا، میری دادوں کی بھی لیے دعا کیجیے گا، اور لوگوں کے لیے اچھا کرنے کا سوچیں، برا کرنا چھوڑ دیں. اور جناب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے جو میرا ڈریس پہننا دیکھ رہے ہیں جناب، یہ میں نے لیا تھا، یہ میں نے اس لیے پہنا ہے پرانا، لیا تھا میرے ہمیں جے ڈاٹ سے لیا تھا یا لائم لائٹ سے، آئی تھنک سو، پتہ نہیں پرنٹ سے، مجھے سے یاد نہیں، لیکن یہ مجھے پھنستا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. جو لوگ دیکھتے ہیں نا تو یہ جناب اتنا سا وزن رہ گیا. ٹھیک ہے جناب، تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وزن کم کرنے کے لیے قربانیاں دینی اس لیے ضروری ہیں کہ آپ کچھ، ایک تو سب سے پہلے ڈپریشن ہوتا ہے وزن سے، اور دوسرا آپ ان چیزوں سے بچ سکیں، بیماریوں سے. یہ میں کوئی آپ کو وہ نہیں بتا رہی کہ میں بہت اعلیٰ قسم کی ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے نا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا وزن کم ہے تو آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہو. دیکھو وزن کم ہونے سے ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، آپ بھی اچھے لگتے ہو، پہنا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، سب کچھ اچھا لگتا ہے. موٹے بندے کا تو یار ستیہ ناش بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ نے ساری باتوں پہ غور کرنا ہے. ولاگ بڑا ہوتا جا رہا ہے جناب، اس کو چھوٹا کرتے ہیں. دوبارہ سے ملیں گے انشاءاللہ. اوکے، ٹیک کیئر، بائے، اللہ حافظ.